بولیں. اچھا سر، اسلام آباد سمیت ملک بھر سے تقریباً جتنے بھی پی ٹی آئی امیدوار تھے، کچھ چند 3-4-5 ہی ایسے نام تھے جن کے منظور ہوئے ہیں اور تقریباً تمام تر کے مسترد کیے گئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ جا رہا ہے؟ الیکشنز کس طریقے سے کیا انعقاد کیا جا رہا ہے؟ کیا سلسلہ؟ دیکھیے، یہ الیکشن تو نہیں ہے نا. اگر آپ نے 80% اور 90% آبادی کو یا قوم کو آپ نے حق رائے دہی نہیں دینا اور ان کو سائڈ لائن کر دینا ہے اور مقابلہ کرانا ہے 10-15% ووٹوں کے درمیان کہ جی آپس میں طے کر لو کہ کس کو الیکشن جیتنا ہے کس کو ہارنا ہے، تو پھر یہ الیکشن تو نہیں ہے نا. پھر اس کو آپ الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ بیسیکلی مجھے جو لگتا ہے سپریم کورٹ نے چونکہ زبردستی کرایا نا کہ 8 فروری کو الیکشن کرائیں، اب اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا تسی کہندے ہو نا الیکشن کرائیے، ساڑھا تو پھر الیکشن یہی ہوئے گا، جو تسی کرنا ہے کر لو. تو میں نے صبح ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہماری بات سنیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو ہی کیس ختم ہوتے ہیں آپ آئیں ہم سے بات کریں. میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ الیکشن تو نہیں ہے نا. یہ اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ جس طرح اگر کراتے ہو، آپ مجبور کرتے ہو کہ الیکشن کرانا ہے تو پھر ہم اسی طرح کرائیں گے، ورنہ کوئی عدالت ہمیں کہہ دے کہ یہ الیکشن تو الیکشن ہی نہیں ہے، آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں. دیٹ از دی ایکچوئل ریزن جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے یہ دوست موجود ہیں، باقی دوست تھے. 30 تاریخ کو جس دن میری سکروٹنی تھی، میں میڈیا کو ساتھ لے کے گیا کہ سکروٹنی کا ٹائم میڈیا میرے ساتھ رہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہواؤں کا رخ جس طرف ہیں یا جس طرح جتنے ہمارے خلاف ہیں. تو میں نے کہا جی کوئی اعتراض آپ کا، کوئی کسی ادارے کا، یہ میری پراپرٹیز ہیں، یہ میرے ٹیکس ہیں، یہ سب کچھ ہے. اگر کوئی اعتراض بھی کسی جگہ سے آیا ہے مجھے موقع دیں، میں کنفرنٹ کریں میں تاکہ اپنا جواب دے سکوں. میرے سنے بغیر کوئی آرڈر وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، بلکہ ویڈیو بھی بنائی کچھ دوستوں نے، اور انہوں نے ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے تینوں نے یہ کہا کہ آپ کے خلاف نہ کسی بندے نے آبجیکشن فائل کیا ہے، نہ ہمارا کوئی آبجیکشن ہے، نہ کسی ادارے کا کوئی آبجیکشن ہے. لیکن رات کو 11:30 بجے کیا ہوا کہ جناب تینوں میرے کاغذات مسترد. صرف میرے کیا، جو پورے پنجاب میں ہوا ہے، الیکشن کمشنر، پروونشل الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز، انہوں نے سیریز آف لیٹرز لکھے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہزاروں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں اس سے بھی زیادہ اپلیکیشنیں آئی ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے. پولیس یہ سب کچھ کر رہی ہے، ایجنسیز یہ سب کچھ کر رہی ہیں، ریٹرننگ آفیسرز کی موجودگی میں یہ سب کچھ کر رہی ہیں. وکیلوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا. اور جو کل ہوا سردار لطیف کھوسا کے بیٹے کو، اس کو پرچہ دے دیا، دہشت گردی کا اٹھا کے لے گئے، بند کر دیا. اور پرسوں ملک امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے اور اتفاق سے الیکشن کمیشن کا بھی وکیل ہے ہمارے خلاف، اور وہ پرویز الہی کا کاغذ لے کے پہنچا ہوا تھا، سردار عبدالرازق اور باقی وکیل، ان سب کو گرفتار کر لیا، کاغذ نہیں اندر جانے دیے ریٹرننگ افسر کے باہر سے بھی. اور جمشید دستی کا مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس نے پریس کانفرنس کیا یا اپنا بتایا ہے، ویڈیو پیغام جاری کیا، اس کی بیوی کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، جو اس کے بچوں کے ساتھ کی ہے. یار ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم فلسطین میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کو نیا سال، اب آپ کہتے ہو کل جو مری میں ہیپی نیو ایئر منا رہے تھے، جو پبلک دنیا ہزاروں کی تعداد میں موجود تھی، کیا نعرے لگے؟ عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد. یہ کیا ہے؟ یہ وہ شعور ہے جو عمران خان نے کیا ہے، اور یہ لوگوں کے دل کی آواز ہے. اس کو آپ کیسے زبردستی دبائیں گے؟ اور کیا لوگوں کو ننگا کر کے، لوگوں کو مار کے، لوگوں پہ تشدد کر کے کیا لوگوں کے نظریات تبدیل کر دیں گے؟ نہیں تبدیل کریں گے. نفرتیں پھیلیں گی، ان نفرتوں کا نقصان ہوگا. آپ کے ادارے پہلے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، سیاسی عدم استحکام آپ کے ہاں تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے. ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ بنانا ریپبلک بنانا ہے تو وہ تو بن چکی ہے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ کون اس کو الیکشن مانے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. تمام ادارے، تمام ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ اور ہمارے تمام پاکستان کے وہ اشرافیہ جو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے عوام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آج بھی وقت ہے ریکنسیڈر کریں. نہیں کریں گے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، خونی انقلاب آئے گا اور اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کے ان اداروں کو، ان شخصیات کو ہوگا جو اس ملک کے عوام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. سر آپ کے کاغذات پہ جی آرڈر مل گئے، میں نے اپیل فائل کر دی ہے. آپ کے اعتراض کیا ہیں؟ اپیل فائل کر دی ہے. اعتراض وہ لگایا ہے جو میرے سے ریلیٹ ہی نہیں کرتا. ایک پراپرٹی جو ابھی میرے ٹرانسفر نہیں ہوئی سی ڈی اے میں، کہتے ہیں اس کا پراپرٹی ٹیکس تھا، وہ بھی جمع تھا، حالانکہ میرے سے وہ ہے ہی نہیں. جس کے نام ٹائٹل ہوتا ہے وہ ٹرانسفر سے پہلے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے.
پراپرٹی ٹیکس، اور جو اس کے بعد ٹرانسفر ہونے کے بعد ہوتا ہے وہ اس دوسرے بندے کے ذمہ آتا ہے جس کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے. لیکن اتفاق سے اسکروٹنی سے پہلے وہ بھی جمع تھے، لیکن انہوں نے چونکہ بہانا چاہیے تھا، انہوں نے ریجیکٹ کرنا تھا، سو کر دیا. پوچھے گا کون؟ مصیبت تو یہ ہے، پوچھے گا کون؟ الیکشن کمیشن پوچھے گا یا عدلیہ پوچھے گی؟ یہ عدلیہ پر جو پریشر پڑ رہا ہے، یا آپ چیف جسٹس کے پاس